السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مقابل له ولا مناظر له ولا مكاظم له ولا مبارز له لا مثال له ولا مثيل له ولا مثل له ولا نذير له لا ند له ولا جد له ولا شبه له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وأكرمنا وأنورنا وأحسننا وأطيبنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہائی کرم اور احسان ہے ہم پر۔ آج 8 ربیع الاول ہے اور ان دنوں میں لوگوں کی زبان پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زیادہ تر رہتا ہے۔ میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آمینہ کے بطن میں حضرت عبداللہ کے گھرانے میں قریش خاندان میں پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد دو طرح کی سمجھو آپ۔ ایک میلاد جسمانی ہے، ایک میلاد جسمانی ہے
اور ایک میلاد روحانی ہے۔ جسمانی میلاد کا تذکرہ تو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، لیکن روحانی میلاد کا تذکرہ اکثر لوگ فراموش کر جاتے ہیں۔ جسمانی میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاندان قریش میں حضرت عبداللہ کے گھرانے میں اور حضرت آمینہ خاتون کے بطن میں سے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ یہ آپ کی جسمانی میلاد ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سب مانتے ہیں، اگر کوئی پھسلانے کے لیے، بہکانے کے لیے اور ورگلانے کے لیے، فتنہ برپا کرنے کے لیے طرح طرح کے القاب سے اور طرح طرح کی برائیوں کے ذریعے یہ کہنا چاہیے کہ ایک طبقہ ہے جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے قائل نہیں ہے۔ بخدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی میلاد کے ہر کوئی قائل ہے، کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ آج سے تقریباً پونے 1500 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ دنیا کے سب سے بہتر، دنیا کے سب سے اچھے اور دنیا کا سب سے اچھا سینٹر مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اس تذکرے کو کون فراموش کرے گا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں اپنی والدہ محترمہ کا میں خواب ہوں۔ یا آپ خود فرمایا کرتے تھے، آپ کی والدہ محترمہ کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ خاتون کے بطن میں آئے ہیں اور آپ حمل سے ہیں، اس وقت سے حضرت آمینہ کی زندگی کچھ انوکھی سی معلوم ہونے لگتی تھی، کچھ عجیب سا منظر دکھائی دینے لگتا تھا، یہاں تک کہ گھرانے کے لوگ بھی حضرت آمینہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اے آمینہ آپ کون سی خوشبو لگا رہی ہیں، آپ کون سا عطر استعمال کر رہی ہے، یہ آپ کی میلاد جسمانی کی تیاری ہو رہی ہے کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ کا عجیب حال تھا کہ جب آپ گلی کوچوں سے نکلتی تھی، آپ گھر کے اندر بھی رہتی تھی، گھرانے والوں کو بھی خوشبو محسوس ہوتی تھی، باہر والوں کو بھی خوشبو محسوس ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، آپ یتیم ہیں، آپ در یتیم ہیں، آپ کے ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کے گھرانے کے ذمہ دار، بڑے لیڈر اور سب سے بڑے رئیس المکہ، جو وہاں کے بڑے رئیس ہیں، تمام رؤسائے مکہ کے سردار ہیں حضرت عبد المطلب۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو بھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اپنی اہلیہ محترمہ سے بادب و احترام کہا کہ ذرا آمینہ سے پوچھو نا یہ خوشبو کہاں سے لگا تھی۔
حضرت آمینہ کو جب پتہ چلا کہ یہ سوالات اب ہمارے گھر کے لوگ بھی کرنے لگے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے انداز میں کہا، آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم خوشبو کہاں سے لگاتی ہو؟ ارے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میری زندگی کچھ بدل سی ہو گئی ہے، عجیب سی ہو گئی ہے۔ اب جہاں سے میں گزرتی ہوں اس کا عالم یہ ہے کہ اگر پتھر بھی راستے میں آ جاتا ہے تو وہ بھی روئی بن جاتا ہے، اور اگر میں جو ہے کنویں کی مینڈ پر جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے عورتوں کو پانی سینچنا پڑتا ہے، لیکن جب میں کنویں پر پہنچتی ہوں اللہ کی قدرت کا منظر دیکھیے کہ وہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ ارے آمینہ کو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے لگائی ہے؟ اب تو آمینہ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو کی جو ہے مہکیں نکل رہی ہے۔ اب کیا بات کر رہے ہیں؟ آمینہ یہ اپنی سہیلیوں کے درمیان بھی کہتی ہے کہ جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا ہے میں عجیب و غریب خواب دیکھتی ہوں، مجھے خواب ہی خواب نظر آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی خواب میں کہہ رہا ہے آمینہ مبارک ہو، آمینہ مبارک ہو، آمینہ مبارک ہو۔ آپ کے بطن میں بہت بڑا نورانی، آپ کے بطن میں بڑا مرتبے والا، آپ کے بطن میں بڑے مقام والا، آپ کے بطن کے اندر سب سے عظیم المرتبت شخصیت آپ کے بطن میں پل رہی ہے، آپ کے پیٹ میں حمل میں ہے۔ اور آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھرانے میں نرالا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہ جب خواب سہیلیوں میں سنانے لگی آمینہ کو سہیلیوں نے مشورہ دیا، جہالت کا دور تھا، مکی دور کو اٹھا کر دیکھیے، آپ معلوم کیجئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت دنیا کا حال عجیب و غریب تھا، لوگ مردار کھایا کرتے تھے، لوگ جو ہے انسانوں پر ظلم و ستم برسایا کرتے تھے، لوگ جن کے شوہر مر جاتے ان عورتوں کو بھی زندہ اپنے شوہروں کے ساتھ جلا دیا کرتے تھے یا بند کوٹریوں میں ان کو قید کر دیا کرتے تھے اور اسی میں ان کو کھانا پینا بند کر کے ایسے ہی مار دیا کرتے تھے۔ عورتوں کو جو ہے پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر درجہ دیا جاتا تھا۔ ایسا حال تھا اس مکی دور میں جہاں جہالت ہی جہالت تھی، وہ عورتیں اب جہالت کے ہمارے علاقے میں بھی ابھی وہ جہالتیں گئی نہیں ہے۔ ہم نے بچپن میں خود دیکھا اگر بچہ ڈرتا ہے کہتے تم لوہا اپنے پاس رکھ کر سو۔ جب ہم مدرسے پڑھنے گئے تو ہماری والدہ خود کہتی تھی بیٹا تم ایک چھوٹا سا لوہا لے کر جا، تم کو ڈر لگے اپنے پاس رکھو۔ کہا آمینہ تم اپنے پاس کوئی لوہا رکھ لو، اپنے گردن میں کوئی لوہا باندھ لو۔ آمینہ نے اپنی سہیلیوں کی بات مان لی، ایک کڑا باندھ لیا، لیکن ہوا کیا اسی رات خواب میں دیکھ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے دادا محترم حضرت ابراہیم کا جو ہے ان کی دعاؤں کا سمرا ہوں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں آتے اور آمینہ سے پوچھتے آمینہ کیا باندھا ہے؟ کہا میری سہیلیوں پوری کہانی سنائی۔ کہا آمینہ تم وہ چیز باندھتی ہو، آپ کے بطن میں وہ بچہ آ رہا ہے جو تمام جہالت کے اندر، جو تمام اندھیروں کے اندر، جو تمام بدیوں کے اندر، جو تمام خرافات کے اندر، جو تمام بدعات میں، جو تمام رسم و رواجات میں وہ چراغ جلائے گا جس کی روشنی سے تمام ہی اندھیرا چھٹ جائے گا۔ اور پھر انگلی کا اشارہ کیا، صبح آمینہ نے دیکھا وہ کڑا ٹوٹ کر نیچے پڑا۔ میرے بھائیوں یہ میلاد جسمانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، ادھر یہودیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ میں تجارت کی غرض سے آیا کرتا تھا۔ ایک ان میں بڑا راہب تھا، اس نے اس رات جس رات کی جو ہے تاریکی چھٹنے کے بعد جب روشنی نمودار ہونے والی ہے، صبح صادق ہونے والی ہے، ظاہری صبح صادق بھی ہونے والی ہے اور روحانی صبح صادق بھی ہونے والی ہے، یعنی وہ آقا مدنی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں جو تمام اندھیروں کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کی تیاری ہے۔ وہ رات میں لوگوں سے کہتا ہے کہ آج صبح میں ایک بچہ جنم لے گا،
وہ رات میں ہی اپنے تجارتی بزنس مین لوگوں سے کہتا ہے کہ آج رات کی جو ہے اندھیری چھٹ کر صبح صادق ہوتے ایک بچہ جنم لینے والا ہے، جس کی جو ہے پیٹھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہر لگی ہوگی، اور وہ دنیا میں آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بات سچی ہو سکتی ہے، کیسے مان لیں؟ کہا جاؤ تم جانچ کرنا، اور جب صبح پیدا ہو جائے گا رات تک وہ اس دن دودھ نہیں پیے گا۔ صبح ہوئی، لوگ چلنے لگے، پوچھنے لگے، پوچھتے کہا اس راہب کی بات کو معلوم کریں، کیا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ پتا چلا کہ عبد المطلب کے خاندان میں ایک بچہ جنم ہوا ہے۔ اس راہب کو پتہ بتایا گیا، کہا واقعی؟ کہا آج رات ہی جب یہ رات کی اندھیری چھٹی ہے صبح صادق نے وہ بچہ جنم لیا ہے اور وہ اس دنیا میں مبعوث ہوا ہے۔ کہا جاؤ مجھے لے جاؤ اس گھرانے کی طرف، مجھے لے کر چلو، میں وہ بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ راہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا ہے، آپ علیہ السلام کے رخسار کو دیکھا ہے، آپ کے چہرہ انور پر اس کی نظر پڑی ہے، وہی چونک گیا۔ پھر اس نے وہ نشانات جو آپ کی پشت پر اللہ نے لگائے تھے، وہ مہر نبوت، وہ آپ کی دیکھی، دیکھ کر ہی حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے، فتح الباری میں بھی یہ موجود ہے، اور جو ہے بہت بڑی سیرت کی اچھی کتاب اردو میں لکھی ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ، اس میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے کہ وہ راہب جیسے ہی دیکھتا ہے وہ دھڑلے بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، دھڑلے سے نیچے گرتا ہے۔ جب ہوش آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا آپ کو؟ کہا ہائے رے ہائے، اب نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے ختم ہو گیا، اب نبوت اسماعیلی خاندان میں منتقل ہو گئی۔ اور پھر جو ہے لوگوں سے کہا، اور اہل مکہ یاد رکھنا یہ بچہ بڑا ہو کر اس درجے کو پہنچے گا کہ مکہ پر چڑھائی کرے گا، اور اس کی چڑھائی کی، اس کے حملے کی خبر دنیا کے مشرق اور مغرب تک پھیل جائے گی۔ یہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جسمانی پیدائش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہوا ہے۔ ادھر آپ کی والدہ محترمہ نے صرف 3 دن دودھ پلایا، پھر جو ہے ابو لہب کی باندی نے آپ کو دودھ پلایا، لیکن مکہ کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کی نشو و نما کے لیے، ان کے اندر جسمانی طاقت پیدا کرنے کے لیے، ان کی زبان کے اندر بلاغت اور فصاحت پیدا کرنے کے لیے وہ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ہوا، اس گھرانے سے بھی بچہ بھیجنا ہے۔ مکہ کی جو ہے سرزمین پر صبح سے شام تک عورتیں گھومتی رہی اور اچھے خاندان کے بچے لیتی چلی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آتی کوئی بچہ لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تیار نہیں ہوا، یتیم ہے اس وجہ سے نہیں لیا۔ آپ کا ذہن یہ ہے، ہمارے جیسے لوگ یہ بات کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پسند کر لیا۔ حلیمہ سعدیہ وہ ہے مکہ کے چپے چپے میں گھومتی رہی، لیکن ایک بچہ بھی اس کو ملا نہیں ہے۔ جب وہ نا امید سی ہو گئی، پھر ایک امید باندھ کر اللہ نے اس کو دھکا دیا کہ آمینہ کے گھرانے میں جاؤ۔ جب وہاں پہنچی ہے، اس نے بچہ دیکھا، اپنے ہاتھوں میں لیا اور لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے پر راضی ہو گئی۔ لیکن میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھئے ایسا نہیں ہوا نعوذ باللہ من ذالک کہ ان عورتوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیا ہو، بلکہ یوں سمجھئے کہ ان عورتوں کو میرے نبی نے ریجیکٹ کیا ہے، میرے اللہ نے ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ عورتیں میرے نبی کی پرورش کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مرتبے والے ہوں گے، وہ مقام والے ہوں گے کہ جن کے خاندان کو اوپر نسل سے صاف کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
وہ اہلیہ جو ناشکری والی تھی، جیسے ہی پتا چلا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بھیجا ہے اور اس کو طلاق دلوا دی۔ آپ اوپر تک جائیے، ایسا کوئی فرد نہیں جو میرے نبی کی پرورش کرے اور وہ خاندان اچھا نہ ہو۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور زبان سے بے ساختہ کہنے لگی، اے آمینہ ایسا بچہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ حضرت آمینہ نے کہا، سعدیہ، حلیمہ سعدیہ تو نے کہاں دیکھا ہے؟ یہ ایسا بچہ تو میں نے عرب کی زمین پر نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتا ہے کہ تم نے دیکھا کیا دیکھا ہے؟ میں ملک شام بھی گیا ہوں، میں دنیا کے چپے چپے میں گیا ہوں، مجھ عبد المطلب جیسا رئیس، یہ رئیس سردار رؤسائے مکہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا حسین بچہ دیکھا نہیں۔ غیبی آواز آئی، اور لوگوں تم نے کیا دیکھا ہے؟ تم نے کیا دیکھا ہے؟ میں وہ خالق و مالک ہوں جس نے پوری کائنات جو ہے تیار کی ہے، جس نے پوری کائنات پیدا کی ہے، پوری کائنات بنائی ہے۔ میں نے ایسا کوئی سانچہ ہی نہیں ڈلا جو میرے آقا جیسا کوئی جو ہے بچہ جائے، ایسا خوبصورت بچہ دنیا میں آئے۔ یہ میلاد میں وقت کی قلت کی بنا پر، حالانکہ یہاں کے واقعات بہت تفصیل کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر میں آپ کو میلاد روحانی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ میلاد جسمانی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کہہ کے تو چلے گئے لیکن ہم کو جسمانی کے بعد روحانی تو بتائی نہیں۔ اب جسمانی کے بعد روحانی، جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، آپ جو ہے متلاشی تھے۔ دیکھو قرآن کریم میں آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، تو یہ ترجمہ ہرگز نہ کرے کہ آپ کو جو ہے گمراہ پایا، نعوذ باللہ۔ اردو کا لفظ گمراہ اچھا نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کے قابل نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ متلاشی تھے، آپ ہدایت کی تلاش کرنے والے تھے، آپ ہدایت کی جستجو میں تھے۔ اس کی وجہ سے گھرانے سے آپ ایک پہاڑ پر جایا کرتے تھے جس پہاڑ کا نام ہے غار حرا۔ جو حج عمرہ کو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، اور بعض تو ایسے ہوں گے نیچے سے دیکھ کر آگے ہوں گے، کون چڑھے، پاؤں میں طاقت نہیں ہے، پسینہ بہہ جائے، اور وہ بھی عرب کی گرمی، وہاں تو عجیب حال، اچھے کٹے واپس ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اللہ ہی پہنچاتا ہے جو وہ مقدر بنائے کسی کا۔ جب وہاں آپ علیہ السلام جایا کرتے تھے، وہاں سے کبھی توشے کی ضرورت پڑتی، واپس گھرانے میں آتے توشہ لے جاتے، کہیں دن تک وہاں جو ہے رات دن گزارتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ملک، ایک فرشتہ آیا ہے، اور اس فرشتے نے کہا اقرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، یہ روحانی میلاد ہے، اب شروع ہوئی ہے وہ میلاد جس کی امت کو ضرورت تھی۔ ابھی تک کا 40 سال کا عرصہ آپ نے جو ہے لوگوں کے درمیان گزارا، لیکن ابھی تک آپ نے کسی کو دعوت اللہ نہیں دی، ابھی تک آپ نے روحانی میلاد کی جو ہے ابتدا نہیں کی، ابھی تک آپ نے روحانی جو کیپسول لوگوں کو دینے تھے اس کی آپ نے ابتدا نہیں کی۔ اب وہ ابتدا ہو رہی ہے، وہ میلاد کی، روحانی میلاد کی ابتدا ہو رہی، اس کا اسٹارٹنگ ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے پیغمبر اقرا، آپ پڑھیے۔ حضور فرماتے ماں نبی قارن، میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اور پیغمبر آپ یوں کہہ رہے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، آپ تو وہ ہیں کہ آپ نے کسی کے پاس زانو تلمذ رکھا نہیں ہے، کسی کے پاس اسٹڈی کی نہیں ہے، کسی کے پاس پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں ہے، لیکن آپ وہ ہیں جو پوری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے۔ پڑھیے، اور جب آپ نے منع کیا اس فرشتے نے آپ کو بھیجا، وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جب آپ کو بھیجا ہے، پھر آپ کو چھوڑا، پھر آپ کو سینے سے لگا اور فرشتے نے پھر چھوڑا، پھر آپ کو ملا اور پھر چھوڑا، پھر جا کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ قرآن کریم کی جو سورہ اقرا ہے اس کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی پھر سورہ مدثر جو ہے
نازل ہوئی ہے. اس طرح سے آیتوں کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن آپ اندرونی خانہ جو ہے دین کی دعوت کو پھیلا رہے. علل اعلان ابھی حکم نہیں آیا. روحانی میلاد میں بھی ابھی بالترتیب چل رہا ہے. ابھی آہستہ آہستہ درجہ بڑھایا جا رہا ہے. اب وہ درجہ آیا اور پیغمبر انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے خاندان والوں کو اب سمجھا. جب ان کی باری آئی خاندان والوں کو جمع کیا، ان کی دعوت طعام کی، ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کھانا کھلایا. اس کی بھی تفصیل جو ہے تاریخ موجود ہے. کیا کیا واقعات عجیب و غریب معجزات جو ہے ظاہر ہوئے. جب سب کو کھانا کھلا دیا، اب وہ جو ہے آپ کے رشتہ دار کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے لوگوں اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے کھانے میں جادو ہو گیا. اب یہ جو ہے سلسلہ بھی چلتا رہا اور اب دعوتیں دیتے رہے. پھر آخر کار وہ جو ہے حکم آیا کہ اب صفا پہاڑی پر چڑھ جا اور لوگوں کو کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کی دعوت پھیلاؤ اور لا اس پر جو ہے تم قائم ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ میلاد روحانی ہے، اس پر آپ آ جاؤ. میلاد جسمانی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، لیکن میلاد روحانی وہ ذمہ داری امت کے سروں پر بھی ہے. جو ذمہ داری آپ کو 40 سال کے بعد اللہ نے دی ہے وہ امت کے ایک ایک فرد پر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہی جو ہے حکم ملا ہے ہمیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ اچھائیوں کی لوگوں کو دعوت دو اور برائیوں سے روکو. یہ روحانی میلاد ہے. میرے بھائیوں، وقت آپ کا جو تھا وہ ختم ہوا ہے. اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بے ترتیب بات ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں کہ میں نے روکا ہے. بس آپ اپنے علماء سے سنیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے. اور آپ علیہ السلام نے جو مشن، جو نہج، جو طریقہ، جو ذمہ داری امت کے قیامت تک آنے والے فرد پر ڈالی ہے، ان تمام ذمہ داریوں کو ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا فیروز احمد تازمین طبیانات نیت نے چڑیے سبسکرائب کرنا نہ بھولے.